جو آپ بات کر رہے تھے کہ بھئی شیخ حسینہ نے تو باقی سب کو کارنر کر دیا، پابندیاں لگا دی ہے وہ، تو ابھی اس الیکشن میں ان کی پارٹی نے حصہ لیا یا ان پہ بھی بین تھا؟ کیا سچویشن تھی؟ نہیں، ان کی پارٹی حصہ نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ رد عمل جو ایک ریولوشن آیا وہ انہی کے خلاف تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اتنا شدید ہے کہ لوگ ان کو دیکھنا اور برداشت کرنا نہیں چاہتے، یہ لوگ نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا جو انٹرم گورنمنٹ بنی تھی تو عوام کا یہ پریشر تھا انٹرم گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ کہ پارٹی نہ جناب ہو، یہ پارٹی نہ ہو، اور انہوں نے میک شور کیا کہ اس پارٹی کو بین کیا جائے، اس کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، اور لوگوں کا رد عمل اتنا شدید تھا، لوگوں نے ان کا گھیراؤ کیا، ان کے پارٹی لیڈران کا، ان کی جو پارٹی لیڈران ہے سب کو ملک چھوڑ کے فرار ہونا پڑا ہے۔ نہیں اب یہ تو مین لیڈرشپ ہوگی نا، مین لیڈرشپ جو اب ملک سے ظاہر ہے باہر کہ چل جاتے ہیں، جو ظاہر نیچے ایک ممبر پارلیمنٹ رہے ہوں گے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان پہ تو بین نہیں تھا۔ ممبر جو پارلیمنٹ تھے کسی کو بھی جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیشن کی اجازت نہیں تھی، اور لوگوں کو بھی چونکہ پتہ تو ہے نا کہ کون ہے لیڈر ہے، ممبر پارلیمنٹ ہے، تو انہوں نے خود تو وہ یعنی لوگوں کے عطاب کا نشانہ اس نے بننا تھا اگر وہ کوئی بھی سامنے آئے، تو اس لیے یہ پارٹی تو ہو گئی سائڈ پہ، اور اس کی وجہ انڈیا کے خلاف نفرت۔ اچھا، اب جو تحریک اب جو تھی اس میں انڈیا کے خلاف جو نفرت موجود تھی، اچھا یہ میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں کہ یہ بنیادی طور پر شیخ حسینہ کے دور میں اسٹوڈنٹس نے میرٹ پر بھرتیوں کے حوالے سے، کوٹا سسٹم کے حوالے سے تحریک شروع کی تھی، یہ چلتے چلتے کہاں پہنچ اور گئی؟ وہ چلتے چلتے اس نے یہ اس شکل اختیار کی جب اس کو دبایا گیا، کرش کیا گیا، لاٹھی چارج، فائرنگ، آنسو گیس، تشدد ہوا، تو وہ پھر ایک نکاتی ایجنڈا بن گیا کہ یہ حکومت ہٹاؤ، حکومت گراؤ، تو وہ حکومت گراؤ ایجنڈا بن گیا، پھر انہوں نے اور گرا جب لی۔ حکومت گرانے لگے تو انہوں نے، شیخ حسینہ نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے جو ہے ان اسٹوڈنٹ کو، جو پبلک تھی وہاں کی بنگلہ دیش کی، ان کو پاکستانی ایجنٹ کا تانا دیا، وہ جو رضاکار والا، رضاکار، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ماضی میں پاکستانی جو تھے ان کو یہ کہا جاتا تھا، والنٹیئر جو تھے پاکستان کے حامی، ان کو رضاکار کہا جاتا تھا، تو اس نے یہ جو موومنٹ تھی ساری ان کو اس کو بھی یہ رضاکار کہہ دیا، تو ٹھیک ہے۔ اس کا شدید رد عمل پیدا ہوا کہ بھئی ہم تو پبلک ہے اور پبلک اپنے مسئلے پہ بول رہی ہے، مسائل کے اوپر بول رہی ہے، ہمیں پاکستانی رضاکار کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یس وی آر رضاکار، اچھا ہمیں کے رضاکار کے نعرے لگانے شروع کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ایک طنز کا جواب تھا، طنزیہ انداز میں جواب تھا، لیکن اس سے یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ بات میرٹ کی بھرتیاں نہیں رہیں گی، یہ بات انڈین پولیٹکس جو تھی یہ اس سے اوپر نکل گئی یہ بات، ادھر چلی گئی، تو لہٰذا وہ انڈیا کے خلاف ویو بن گئی، وہ شیخ حسینہ کے حکومت کے خاتمے کی ویو بن گئی، اور یہ دونوں اہداف اس موومنٹ نے جو ہے وہ حاصل کیے، شیخ حسینہ کو بھی تختے سے اتارا، اور پھر اس جو ہے وہ بھارت کا جو اثر تھا اس کو بھی ہٹایا، اور اس کے بعد اہم چیز یہ کہ انہوں نے صرف الیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آگے الیکشن ہو، انہوں نے کہا کہ ہمیں اب تبدیلیاں لے کے آنی ہیں، اپنے نظام کے اندر تبدیلیاں لانی ہیں، آئینی اصلاحات کرنی ہیں، ملک کے سسٹم کو ٹھیک کرنا، تاکہ دوبارہ کوئی شیخ حسینہ ماڈل نہ ہو سکے۔ جی تو اس لیے پھر انہوں نے ایک آئینی اصلاحات کا ایک پورا 70 نکاتی پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا، ٹھیک ہے نا، ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جس میں مختلف شقیں تھیں، تو وہ اس کے اوپر ریفرنڈم بھی الیکشن کے دن ہی تھا کہ آپ نے ایک تو اپنے ممبر پارلیمنٹ کو ووٹ دینا ہے کہ آپ کس کو منتخب کر رہے ہیں، کس پارٹی کو منتخب کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ نے ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنا ہے ہاں یا نہ، کہ آپ اس ریفرنڈم میں جو مطالبات ہیں اس کے حامی ہیں یا نہیں۔ الیکشن کے نتائج تو سب کو پتہ ہے، ریفرنڈم کی کیا پرسنٹیج نکلی؟ ریفرنڈم کے نتائج الیکشن کے نتائج سے بھی زیادہ ہیں، یعنی کہ کسی بھی پارٹی کو حاصل ہونے والے ووٹوں سے زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ یعنی کہ بی این پی کو اگر 40% ووٹ ملے ہیں اور جماعت اسلامی کے اتحاد کو 32% ووٹ ملے ہیں، تو جو ریفرنڈم ہے اس کے حق میں 70% لوگوں نے ووٹ ٹھیک ہے، کسی نے بی این پی کو ووٹ کیا یا جماعت کو ووٹ کیا، اس نے اصلاحات کو ضرور ووٹ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ چینج سبھی چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی، اس کی جو پارٹی جو بعد میں سیاسی جس نے شکل اختیار کی، اس کا نام نیشنل سٹیزن پارٹی، این سی پی اس کو کہتے تھے، تو این سی پی کا اور جماعت اسلامی کا آپس میں اتحاد ہوا
ان کے ساتھ دیگر جماعتیں بھی تھیں. تو یہ 11 جماعتی اتحاد کے نام سے مشہور ہوا. اور دوسری طرف BNP اکیلے تھی یا ان کے ساتھ بھی کوئی اس کے جماعت ساتھ تھی؟ بھی اتحادی جماعتیں اچھا ٹھیک ہے. اور چھوٹی, لیکن وہ چھوٹے دائرے میں تھیں. اتحادی جماعتیں تھیں, ان میں جمعیت علماء اسلام اور دیگر بھی کچھ تنظیمیں شامل تھیں. تو لیکن یہ جو ہے جماعت اسلامی اور NCP کا جو اتحاد ہے یہ 11 جماعتی اتحاد کہلاتا تھا. اور اس میں اسٹوڈنٹ چونکہ شامل تھے جنہوں نے پچھلی حکومت کا تختہ الٹا تھا, تو یہ ایک کامیابی کا صحرا ان کے اوپر تھا کہ یہ ایک کامیاب ایلیمنٹ ہے اور یہ چینج چاہ رہا ہے. اچھا, انہوں نے جو اپنا انتخابی سلوگن رکھا وہ بھی چینج کا رکھا, تبدیلی. ٹھیک ہے نا, ہم تبدیلی چاہتے ہیں. اور انہوں نے نیا بنگلہ دیش اپنا سلوگن رکھا. اور جو مد مقابل BNP جو اس وقت یقینی طور پر اب وزیر اعظم ہیں طارق رحمان, تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ سب سے پہلے بنگلہ دیش یہ سلوگن, سب سے پہلے بنگلہ دیش. ہمارے ہاں سب سے پہلے پاکستان مشرف صاحب نے کہا تھا. جی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم, یعنی کہ انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بھی تھوڑا سا محتاط رویہ رکھا ہوا تھا اور کہا تھا کہ ہم نہ انڈیا نہ پاکستان, مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صرف پرائورٹی بنگلہ دیش ہے. انہوں نے وہ پڑھے ہی نہیں کسی بھی پالیٹکس میں کہ کس کے ساتھ کیا پالیٹکس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے صرف فوکس اپنے بنگلہ دیش